بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ النوع الرابع والعشرون، 24ویں نوع، کیفیت و سماع الحدیث، سماع حدیث کی کیفیت میں، وتحملہ وصفۃ ضبطہ، اور تحمل حدیث اور ضبط کی صفات کے بارے میں یہ 24ویں فصل ہے۔ تو تین چیزیں اس میں بیان کی جائیں گی۔ سماع کیسے ہوگا، سماع حدیث کی کیفیت کیا ہوگی، تحمل حدیث یعنی حدیث کو سننے کی عمر کیا ہے، کس عمر میں راوی کا حدیث سننا، روایت کو لینا معتبر ٹھہرے گا، اور پھر ضبط راوی کی کیا صفات ہے، یہ اس کو اس فصل میں بیان کیا جائے گا۔ اب سماع جو ہوگا یا تو لفظ شیخ سے ہوگا یا اس پر پڑھا جائے گا، اور تحمل بھی جو ہے وہ اسی طرح سے، تو یہ کل 8 قسمیں تقریباً بن جاتی ہیں۔ تو 8 مسائل یہاں پر اس کے بیان کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہوگا، الاولی فی صحت التحمل قبل وجود التأہل، وہ یہ ہوگا کہ اہلیت کے وجود سے پہلے صحت تحمل کیا ہے، یعنی کس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ یہاں سے آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں تقبل روایت المسلم البالغ، مسلمان بالغ کی روایت کو قبول کیا جائے گا، یعنی قبولیت روایت کے لیے مسلمان ہونا اور بالغ ہونا ضروری ہے تاکہ صفات قبول مکمل طور پر اس میں پائی جائے۔ لیکن کون سی روایت؟ ما تحملہ قبلہما، وہ روایت مسلمان اور بالغ کی جو اس نے حالت کفر میں اور حالت نابالغی میں سنی تھی، یعنی وہ نابالغی والی روایت بالغ ہونے کے بعد بیان کی جائے گی، اور حالت کفر والی روایت حالت اسلام میں بیان کی جائے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی کسی کافر نے اگر حالت کفر میں کوئی روایت سنی تو اس کو بعد اسلام جو ہے وہ بیان کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کسی بچے نے بچپنے میں بات سنی اور بالغ ہونے کے بعد اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ تو پہلے کو لیا، یعنی حالت کفر میں اگر کسی نے سنی، تو اس کی دلیل جو ہے وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع کیا جب وہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کے لیے تشریف لائے، تو حالت کفر میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی، تو مما کان سبب اسلامی، تو سورہ طور پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کے ایمان کا سبب بنا، جس میں یہ آیت تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ تو یہ آیت جب انہوں نے سنی تو اس آیت نے ان پر اثر کیا، اور وہ جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور اس آیت نے جو ہے وہ انہیں اسلام کی طرف مائل کیا۔ تو یہ سورہ طور کی آیت نمبر 35 ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے، یا پھر وہ خود اپنے خالق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہے کہ کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہو، یا خود تم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کوئی دونوں جواب نہیں ہے، نہ خود خالق ہیں نہ بغیر کسی شے کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب یہ روایت جو ہے حضرت جبیر بن مطعم نے حالت کفر میں سنی، یعنی حضور کی قرات کو سنا اور حالت اسلام میں اس کو بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جب حالت کفر میں کسی روایت کا تحمل کرے، اسے سنے، تو حالت اسلام میں وہ بیان کرے گا تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ ومنع ثانی قوم فاخطأوا،
اور دوسرے کو ایک قوم نے منع کیا، یعنی دوسرا کیا تھا؟ بالغ، یعنی بالغ وہ روایت بیان کرے جو اس نے حالت صبا یعنی نابالغی میں بچپنے میں سنی تھی، تو اس کو ایک قوم نے منع کیا کہ وہ نہیں کر سکتا، یعنی نابالغی کی سنی ہوئی بات کو حالت بلوغ میں روایت نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں فَأَخْطَئُوا، ان لوگوں نے غلطی کی ہے۔ کیوں؟ کہ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ قبول روایت صغار الصحابہ، اس لیے کہ اجماع امت ہے اس بات پر کہ صغار صحابہ کرام کی روایات قبول ہے، جیسے سبتین کریمین، حضرات حسنین کریمین، ان کی روایات، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، اور جو ان کے مشابہ ہیں جو بلوغ کے قریب نہیں پہنچے تھے یا اس کے قریب قریب تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی روایات کو قبول کرنے پر اجماع امت ہے، لہٰذا جن لوگوں نے کہا کہ اس بالغ کی روایت جو اس نے حالت نابالغی میں سنی قبول نہیں کی جائے گی، یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ اور وَهُوَ فِي الْكَافِرِ بِالاتِّفَاقِ وَإِنْ قَالَ سبکی انہو صحیح، اور اگر وہ حالت کفر میں ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو نہیں بیان کیا جائے گا، یہی صحیح ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ نہیں قبول کی جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ضبط نہیں ہوتا، تو ضبط کی عدم دستیابی کی وجہ سے بچے کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو لہذا انہوں نے غلطی کی۔ لیکن ابن قشیری نے اجماع اس بات پر کیا کہ اجماع اس بات پر ہے کہ تحمل حدیث کے لیے بچے کا سمجھدار ہونا ضروری ہے، اور جنہوں نے مطلقاً انکار کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سمجھدار نہ ہو، غیر سمجھدار بچے کی روایت قبول نہیں ہے۔ مائک آف کر لیں۔ وقال جماعت من العلماء، علماء کی ایک جماعت نے فرمایا یستحب ان یبتدی بسماع الحدیث بعد 30 سنہ وقیل بعد 20۔ اب سماع حدیث کا آغاز کب کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں علماء کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ سماع حدیث کی ابتدا کے لیے جو عمر رکھی گئی ہے وہ 30 سال کے بعد ہے، یعنی 30 سال کے بعد سماع حدیث کرنا چاہیے، کیونکہ 30 سال کی عمر میں سمجھداری اور پختگی آ جاتی ہے، لہذا سماع حدیث 30 سال کے بعد کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا 20 سال کے بعد، تو یہ طلب حدیث، ٹھیک ہے، سماع حدیث سے مراد طلب حدیث کا وقت ہے، تو 30 سال کے بعد اس کا آغاز کرنا چاہیے، جیسے کہ حافظ موسیٰ بن ہارون الحمال سے ہے، فرمایا کہ اہل شام یکتبون ل30 سنہ، اہل شام حدیث کو 30 سال کی عمر میں لکھتے تھے۔ اور بعض نے کہا 20 سال، تو اس کے قائل موسیٰ بن اسحاق ہیں، یعنی ابو محمد الکنانی الکوفی، تو وہ جو ہے وہ ان کا تعلق کوفہ سے ہے، تو یعنی فضل بن دکین کوفی، قال وہ فرماتے ہیں کانا اہل الکوفۃ لا یخرجون اولادہم فی طلب الحدیث صغارا حتی یستکملوا 20 سنہ، اہل کوفہ جو ہیں وہ 20 سال کی عمر کے بعد اپنے بچوں کو طلب حدیث کے لیے روانہ کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ اہل شام 30 سال اور اہل کوفہ 20 سال، تو یہ عمر جو ہے وہ انہوں نے بیان کی۔ اب یہاں پر ابو عبداللہ زبیری کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں لکھا جائے، یعنی
کتابت حدیث 20 سال کی عمر میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ 20 سال کی عمر میں عقل جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے، مجتمع ہو جاتی ہے، اس میں وہ انتشار ختم ہو جاتا ہے اور بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَحَبُّ أَن يَشْتَغِلَ دُونَهَا بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ، اور 20 سال سے جو کم عمر ہے اس میں جو ہے وہ حفظ قرآن کرنا چاہیے اور دیگر جو فرض علوم ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو حفظ قرآن اور فرائض علوم سیکھنے کے بعد جو ہے 20 سال کی عمر کو جب بندہ پہنچ جائے تو اس کے بعد جو ہے اسے طلب حدیث اور سماع حدیث کرنا چاہیے۔ اسی طرح جناب عیاض سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اپنے بعض اہل علم مشائخ سے سنا، فرماتے ہیں کہ روایت حدیث 20 سال کی عمر میں ہونی چاہیے اور درایت حدیث 40 سال کی عمر میں ہونی چاہیے، یعنی حدیث کو پرکھنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا، اس کے لیے 40 سال، 20 سال کا لڑکا جو ہے وہ روایت تحکیم وغیرہ اور اس کو پرکھ نہیں سکتا، فقہ حدیث جسے کہتے ہیں وہ نہیں، روایت حدیث کے لیے 20 سال اور درایت حدیث کے لیے 40 سال، یعنی 20 سال مزید حدیث میں وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، پھر جا کر وہ درایت حدیث پر کام کر سکتا ہے۔ وفیہ غیر ھذا، تو ان دو کے علاوہ بھی قول ہیں، یعنی 20 اور 30 کے علاوہ بھی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حد بلوغ کو تجاوز کر جائے اور وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکتا ہے، ان کی مذاکرات، ان کی مجالس سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ اس کے لیے سماع حدیث جائز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حفظ قرآن کر کے جو ہے وہ جائے حدیث، یعنی حدیث پاک کے لیے حفظ قرآن جو ہے وہ کرے تاکہ حدیث کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ مشہور محدث جو ہیں ان کا نام جو صحیح المختارہ کے مصنف ہیں امام مقدسی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ فرماتے ہیں جب میں اس نصیحت پر عمل کرتا تو مجھے حدیثیں یاد ہو جاتی، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا تو مجھے حدیثیں یاد ہو جاتی، اور جب تلاوت نہ کرتا تو مجھے ایک حدیث بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے حفظ قرآن کا حدیث کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور ایک یہ قول یہ ہے کہ من بالغ 10 سنین، جو 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اس کے لیے جو ہے وہ روایت حدیث سماع حدیث کرنا جائز ہے، اور اہل بصرہ جو ہے وہ اسی کو لے رہی ہے۔ تو اب یہاں پر قول سفیان ذکر کرتے ہیں، سفیان ثوری فرماتے ہیں کان الرجل اذا اراد ان يطلب الحدیث تعبد قبل 20 سنہ، قبل ذلك 20 سنہ، جو آدمی طلب حدیث کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 20 سال عبادت کرے، یعنی یہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ مقام ہے، پھر جا کر وہ طلب حدیث کرے۔ اب یہاں پر علامہ نووی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ درست کیا ہے ان تمام اقوال میں۔ فرماتے ہیں والصواب فی ہذہ الازمان التبکیر، فرماتے ہیں اس زمانے میں جلدی کرنا اس بارے میں یہ مستحسن ہے، یعنی یہ درست ہے، تبکیر من حین یصح سماعہ، یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب اس کا سماع درست ہو جائے، یعنی وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس قابل ہو گیا ہے، تو اب اس کو جلدی کرنی چاہیے، التبکیر بھی۔ تو درست اور صحیح موقف یہ ہے کہ اس زمانے میں جب سماع صحیح ہو سکے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے تبکیر یعنی جلدی کرنا چاہیے، وہ کسی بھی عمر میں ہو۔ وہ بھی کتبی و تقیید ہی حین یتأہل لہ، کتابت اور تقیید اس وقت کی جائے جب انسان اس کا اہل ہو جائے، یعنی کتابت حدیث اور اس کو محفوظ کرنا اپنے پاس یہ اس وقت ہو جب وہ اس کا اہل ہو جائے۔ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، اور یہ عمر جو ہے نا وہ لوگوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلا جو اہل عرب ہیں وہ عربی جانتے ہیں تو ان کے لیے روایت حدیث کرنا آسان ہے، لہٰذا وہ بچپن سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور جو اجمی ہیں ہم جیسے لوگ، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نے پہلے صرف نحو پڑھنی ہوتی ہے، گرامر پڑھنی ہے، دیگر چیزیں پڑھنی ہیں، تو جو عربی و اجمی کا بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا عمر کی قید جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی
سماع حدیث کی عمر کو بندہ پہنچ جائے کہ وہ خود سے لکھ سکتا ہے، اس کو ضبط کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے سماع حدیث درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ طلب حدیث اور سماع حدیث کرنا یہ لوگوں کے عرف پر ہے، لوگوں کے اختلاف سے یہ صورت مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرا مسئلہ۔ اب تیسرا یہاں سے شروع کریں گے۔ الثالثۃ فی تحدید اول وقت یکون فیہ الصغیر سامعا، کہ چھوٹا جو بچہ ہے اس سے سماع جو ہے وہ اس کی کیا عمر ہونی چاہیے، بچے سے اگر سماع حدیث ہوگی تو اس کی کیا عمر ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں نقل القاضی ایاض رحمہ اللہ تعالی، قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ان اہل الصنعۃ حددوا اول زمن یصح فیہ السماع بخمس سنین، کہ اس علم کے جو ماہرین ہیں، اہل صنعت جو ماہرین فن ہیں، انہوں نے سماع حدیث کی جو پہلی عمر ہے وہ 5 سال مقرر کی ہے، یعنی 5 سال کا بچہ اگر کسی روایت کو سنتا ہے تو اس کا سماع جو ہے وہ درست ہے۔ وعلی ھذا استقر العمل، اور اسی پر عمل مقرر ہوا، یعنی 5 سال کے بچے کا سماع درست ہے۔ تو یہ صغیر کی سماع کا وقت ہے کہ جب چھوٹا بچہ سماع کرے تو کتنے عمر میں اس کا سماع درست ہے۔ تو قاضی ایاض مالکی نے محدثین سے اور جمہور سے یہ روایت کیا کہ 5 سال کا بچہ جب روایت کرے تو اس کا سماع قبول ہے، اور ابن صلاح نے یہ فرمایا کہ اسی پر عمل محدثین کے ہاں رائج ہے، متاخرین میں، یہاں تک کہ صاحب ابن صلاح کے نزدیک یہاں تک۔ لہذا 5 سال کا جو بچہ ہے اس کی وہ روایتیں لکھتے ہیں جو اس نے سنی ہے۔ اور یہ دلیل پکڑی ہے محمود بن ربی کے حوالے سے، کیونکہ صحابی ہیں محمود بن ربی، فرماتے ہیں اقلت تو من ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن مجہا فی وجہی من دلو وانا ابن خمس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی فرمائی، تو فرمایا اس وقت میں 5 سال کا تھا، تو لہٰذا محمود بن ربی کی روایت کو دلیل بنا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ 5 سال کی عمر قرار دیا۔ تو یہ ایک موقف جو ہے وہ بچے کی سماع کا جو ہے وہ 5 سال مقرر کیا۔ لیکن علامہ نبوی فرماتے ہیں والصواب، درست یہ ہے کہ امتیاز اعتبار التمییز، درست یہ ہوگا کہ جب بچہ جو ہے وہ اچھے برے میں امتیاز کرنا سیکھ لے اس وقت اس کے سماع معتبر ہوگا، ورنہ ہمارے یہاں 5 سال کے بچے کو کسی شے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا درست بات یہ ہے کہ جب وہ ممیز ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، جب اسے حدیث کا ان چیزوں کا علم ہو جائے، اور خصوصاً عجم میں صرف و نحو وغیرہ یہ چیزیں پڑھ لیں، تب اس کا سماع جو ہے وہ معتبر ہوگا۔ اب یہ جو حضرت محمود بن ربی والی روایت بیان کی، اس پر جو ہے وہ یہ رد کیا گیا ہے کہ یہ اس کے علاوہ جیسے اس کے معارض حضرت امام حسن کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور صدقے کی اپنے منہ میں ڈال دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ نکالی اور فرمایا کخن کخن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں بچہ جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتا، چھوٹی عمر میں، لہذا یہ 5 سال کی عمر جو ہے وہ محل نظر ہے، فیہ نظر، فیہ نظر، درست جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب ممتاز ہو جائے۔ فَإِن فَهِمَ الْخِطَابَ، اب وہ کیسے سمجھدار ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطاب کو سمجھ سکے، وَرَدَّ الْجَوَابَ، اور جواب دے سکے، كَانَ مُمَيِّزًا، پھر وہ سمجھدار ہے، یعنی بات کیا ہو رہی ہے اس خطاب کو وہ سمجھ سکے، گفتگو کا انداز، اسلوب اس کو سمجھ میں آئے، اور سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، تو وہ اب سمجھدار ہے، صحیح سماع، اس کا سماع درست ہے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں وَإِلَّا فَلَا، تو پھر اس کا سماع معتبر نہیں ہوگا۔ تو اب جب ممیز ہو تو اس کا سماع صحیح ہے، اگرچہ وہ 5 سال سے کم ہے کیوں نہ ہو، اور اگر اس کا خطاب کو نہیں سمجھ سکتا اور جواب کی صلاحیت نہیں رکھتا
تو پھر وہ بھلے 50 سال کا ہی کیوں نہ ہو، پھر درست نہیں ہے۔ ورویہ نحو ھذا عن موسیٰ بن ہارون و احمد بن حنبل، اور یہ بات جو ہے وہ روایت کی گئی ہے موسیٰ بن ہارون سے اور امام احمد بن حنبل سے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سمجھدار بچہ ہو جائے، یعنی اعتبار الفہم لس سن، یعنی سمجھداری کا اعتبار کیا جائے گا، عمر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو یہ دو حفاظ سے جو موسیٰ بن ہارون الحمال اور امام احمد بن حنبل سے ہی مروی ہے۔ اور قال لمن لغہ عن یحییٰ بن معین سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سماع درست نہیں ہے جب تک کہ 15 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر کے دن ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے شامل نہیں فرمایا، تو فرماتے ہیں یہ درست قول نہیں ہے۔ تو سماع کی عمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس سے سماع جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اب یہاں سے تحمل حدیث کی اقسام کو بیان کریں گے۔ بیان اقسام طرق تحمل الحدیث و مجامعها ثمانیۃ اقسام، کہ تحمل حدیث کے طرق کی اقسام کا بیان، اور ان کا جو تحمل حدیث کے جو طریقے ہیں کل وہ 8 ہیں، تو ان 8 طریقوں کو بیان کریں گے جن کے ذریعے تحمل حدیث جو ہے وہ حاصل ہوگی، یعنی حدیث کا حصول جو ہے وہ 8 طریقوں سے آئے گا۔ تو پہلا ہوگا سماع لفظ الشیخ، کہ شیخ لکھواتا ہے، شیخ کے لفظ ہیں اور شاگرد اس کو سن رہا ہے، وہو املاء وغیرہ من حفظ ومن کتاب وہو ارفع الاقسام عند الجماہیر۔ تو سماع لفظ شیخ کیا ہے کہ وہ املا کرانا ہے، وہ املا وغیرہ ہے، چاہے وہ حفظ سے ہو، یعنی شیخ جو ہے وہ زبانی لکھوا رہا ہو، ومن کتاب، یا وہ کتاب اپنی کتاب اپنے نسخے سے لکھا رہا ہو، تو یہ جو ہے وہ سماع کا سب سے معتبر، سب سے ارفع درجہ ہے، کہ کوئی شیخ جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بول کر حدیث لکھوا رہا ہے، شیخ حدیث پڑھ رہا ہے اور شاگرد اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب شیخ چاہے وہ اپنے حافظے سے زبانی پڑھے یا کتاب سے دیکھ کر پڑھے، دونوں طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضبط صدر ہے تو حفظ ہے، ضبط کتابت ہے تو کتاب سے ہے، دونوں طریقوں سے شیخ خود حدیث پڑھے گا اور اس کے شاگرد سنیں گے، تو یہ سماع، اسے کہتے ہیں سماع لفظ شیخ۔ تو یہ اقسام ثمانیہ میں سے سب سے ارفع اعلیٰ قسم ہے جمہور کے نزدیک۔ تو تحمل حدیث کی 8 اقسام میں سے سب سے ارفع یہی اقسام ہے جمہور محدثین وغیرہ کے نزدیک، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے لوگوں کو ابتداً خبر دی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے فرامین کو سنا، اور پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو افعال کیے گئے وہ تقریرات بنے وغیرہ۔ قاضی ایاز مالکی نے فرمایا لا خلاف انہ یجوز فی ھذا للسامع۔ تو اب ایسی جو روایت ہے کہ شیخ نے حدیث لکھوائی ہے اور شاگرد نے سنی ہے، تو جائز ہے سننے والے کے لیے ان یقول فی روایتہ، اس روایت کے بارے میں یوں کہنا حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، واخبرنا، اور ہمیں خبر دی، وانبانا، اور ہمیں مطلع کیا، ہمیں خبر دی، یا یوں کہنا وسمعت فلانا، میں نے فلاں سے سنا، وقال لنا، اور انہوں نے ہمارے لیے فرمایا، وذکر لنا، اور انہوں نے ہمارے لیے ذکر کیا۔ تو سماع لفظ شیخ کو ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس قسم میں
یہ سارے الفاظ جو ہے وہ براہ راست استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قال الخطیب، خطیب کہتے ہیں ان میں سب سے عرفہ جو ہے وہ ہے سمعت، میں نے سنا، ثم حدثنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدثنا ہے وہ حدثنی۔ ثم اخبرنا، پھر اس کے بعد اخبرنا آتا ہے، وہو کثیر فی الاستعمال، اور اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وکان ھذا قبل ان یشیع تخصیص اخبرنا بالقراءۃ علی الشیخ، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جو ہے وہ یہ قراءۃ علی الشیخ کے مشہور ہونے سے پہلے کا۔ قال، اس کے بعد انبأنا و نبأنا ہے، وہو قلیل فی الاستعمال، تو ان کا استعمال جو ہے وہ قلیل ہے۔ قال شیخ ابن صلاح نے فرمایا حدثنا و اخبرنا ارفع من سمعت من جہت، فرماتے ہیں اگرچہ ابن حاکم نے جو ہے وہ خطیب بغدادی نے سمعت کو ترجیح دی ہے، لیکن حدثنا اور اخبرنا ایک وجہ سے سمعت سے زیادہ بلند ہے کہ اذ لیس فی سمعت دلالۃ علی ان الشیخ رواہا ایاہ بخلاف، اس لیے کہ سمعت میں یہ دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ جو ہے وہ شیخ نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں شیخ کا روایت کرنا اس کی کوئی دلالت نہیں ہے، بخلاف حدثنا اور اخبرنا کی، کیونکہ اس میں لفظ شیخ جو ہے وہ حدثنا اور اخبرنا میں موجود ہے۔ واما قال لنا فلان او ذکر لنا، کہ ہمارے لیے فلاں نے کہا یا ہمارے لیے فلاں نے ذکر کیا، تو یہ حدثنا کی طرح ہے، کہ حدثنا، سوائے اس کے کہ انہو لائق بسماع المذاکرہ، لیکن یہ جو ہے نا یہ ذکر لنا یا قال لنا، یہ مذاکرے کی صورت میں ہے کہ مذاکرہ حدیث ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے یہ الفاظ سنے، لیکن یہ مذاکرہ کے سماع کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وہو بہ اشبہ من حدثنا، اگر لقاء ثابت ہو تو یہ جو ہے وہ کیا ہے جی، یہ اس کے حدثنا کے بھی مشابہ ہو جائے۔ وأودع العبارات، اور جو ہے وہ واضح ترین جو عبارات ہیں یا جو عبارات وضع کی ہیں، وأودع العبارات قال او ذکر، ٹھیک ہے، یعنی سماع حدیث سامع کے لیے جو الفاظ وضع کیے ہیں، قال فلان او ذکر من غیر لی او لنا، وہو ایضا محمول علی السماع، تو یہ بھی محمول علی السماع ہے، اذا عرف اللقاء علی ما تقدم من نوع المعضل، لیکن یہ اس وقت ہوں گے کہ جب راوی کا مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو جائے، جیسا کہ معضل کی نوع میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لا سیما ان عرف انہ لا یقول قال الا فی، ہاں خصوصاً تب جب اس راوی کے بارے میں معروف ہو کہ یہ قال نہیں کہتا مگر اس سے جس سے اس نے سماع کیا ہوتا ہے۔ وخص الخطیب حملہ علی السماع بہ، اور خطیب بغدادی نے اسے جو ہے وہ سماع پر جو ہے وہ محمول کیا ہے۔ والمعروف انہ لیس بشرط، لیکن معروف یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ پہلی قسم تھی جو ہمیں پڑھی، لفظ سماع و لفظ شیخ،
تو یہ اقسام اربع میں، اقسام ثمانیہ میں سب سے اعلیٰ قسم ہے کہ جس کو جو ہے وہ سماع میں اور تحمل حدیث اور روایت حدیث میں سب سے افضل مانا گیا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں تک ہے، کل سے ہماری پھر گفتگو ہوگی قراءۃ علی الشیخ۔ پہلا آج تھا کہ شیخ پڑھے، شاگردوں نے سنا، پھر یہ ہے کہ شیخ پر شاگردوں نے روایت پڑھی، اسے کہتے ہیں قراءۃ علی الشیخ۔ اس کا حکم کیا ہوگا، اس کو انشاءاللہ پھر کل کی کلاس میں